معلوم ہوا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کی ترین کے خلاف بغاوت کے پیچھے وزیر اعظم عمران خان کا ہاتھ ہے، جنہوں نے خود فون پر نذیر چوہان سے گفتگو کی اور ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا، جس کے بعد نذیر چوہان نے پہلے مرحلے میں بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر سے معافی مانگی اور دوسرے مرحلے میں جہانگیر ترین کو چارج شیٹ کرتے ہوئے ان کا گروپ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ترین گروپ سے اعلان لا تعلقی کرتے وقت نذیر چوہان نے جہانگیر ترین کے بارے میں جو سخت ترین گفتگو کی، اس کا بنیادی مقصد بھی عمران خان کو خوش کرنا ہے۔ نذیر چوہان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین نے ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پھر ان کا حال تک نہ پوچھا، لہٰذا انہیں شرم آنی چاہیے۔ میرا جہانگیر خان ترین کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کوئی واسطہ ہے جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین نے مجھے برملا استعمال کیا اور اس اپنے کیس کے لیے استعمال کر کے مجھے پھینکا، حالانکہ اتنی بڑی لیول پر جا کر جس کا نام جہانگیر خان ترین تھا مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ جنہوں نے میرا حال تک نہ پوچھا آ کے ہاسپٹل میں کہ چوہان صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے، لیکن جب ان کا مسئلہ مسائل تھا، جب وہ پھنسے ہوئے تھے چینی شوگر مافیا میں، تو میں روز صبح رمضان میں روزہ رکھ کے بھی ان کے پاس پہنچتا تھا اور بارشوں میں بھی پہنچتا تھا اور گرمی کی حبس میں بھی ان کے ساتھ پہنچتا تھا۔ لیکن مجھے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا بندہ جو اس قابل ہی نہیں ہے کسی دوست کو ساتھ لے کے چل سکے کہ اس نے نہ میری عیادت کی اور نہ میرے بچوں سے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا حال ہے۔ تاہم دوسری جانب ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ نذیر چوہان کی پہلی ضمانت بھی جہانگیر ترین کی کوشش سے ممکن ہوئی تھی اور وہ بعد میں بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہے، لیکن چوہان نے ضمانت ہو جانے کے باوجود 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقہ جمع کروانے سے انکار کر دیا اور جیل جا کر ہیرو بننے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جیل میں 3 روز بھی نہ گزار پائے اور پھر وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کے ساتھ مذاکرات کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے رابطے میں آ گئے اور اپنا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کروا لیا۔ کل سے جب سے آپ کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور جب سے آپ بیمار ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ وہ بنتا ہے، وہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ آپ کا سافٹ ویئر جیل میں اپ ڈیٹ ہوا، تھانے میں ہوا یا ایف آئی اے کے دفتر میں ہوا؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے نا تو وہ سافٹ ویئر اسی وقت اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ جیل سے نکلتے ہی نذیر چوہان نے نہ صرف جہانگیر ترین گروپ سے اعلان لا تعلقی کیا بلکہ جہانگیر ترین کو ہدف تنقید بھی بنایا۔ یاد رہے کہ نذیر چوہان میڈیا کی خبروں میں اس وقت آنا شروع ہوئے جب انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف بننے والے ایف آئی اے کے مقدمات کا ذمہ دار وزیر اعظم کے معاون خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر کو ٹھہرایا۔ جب جہانگیر ترین کے گھر پر پہلی بار ان کے ہم خیال اراکین اسمبلی اکٹھے ہوئے تو ان میں بھی نذیر چوہان صف اول میں تھے۔ شہزاد اکبر نے ان کے خلاف انہی دنوں میں ایک مقدمہ درج کروایا جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ نذیر چوہان کے بیانات سے ان کی اور ان کے خاندان کے افراد کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس مقدمے میں گرفتاری کے بعد ان پر یک بعد دیگرے 3 مقدمات بنائے گئے۔ اسی دوران ہی انہوں نے ایک ویڈیو بیان کے ذریعے شہزاد اکبر سے معافی مانگ لی، جبکہ شہزاد اکبر نے ان کے خلاف مقدمات واپس لے لیے، جس کے نتیجے میں نذیر چوہان کی رہائی ممکن ہوئی۔ پچھلے دنوں میرا شہزاد اکبر صاحب کو میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کا کوئی قادری گروپ سے تعلق ہے تو اپنی وضاحت کریں، تو جو ان کا بیان پہلے بھی آیا ہے اب دوبارہ پھر آ گیا ہے کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ مجھے کسی شخص کو میں کسی کو نہ کافر کہتا ہوں، نہ مجھے کافر کہنے کا حق ہے۔ اگر میرے اس بیان کی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب کی دل آزاری ہوئی ہو، میں ان سے معذرت خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے جو انہوں نے حلف اٹھایا اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے۔ نذیر چوہان کی گرفتاری کے بعد جہانگیر ترین کے گھر پر ہم خیال اراکین کا 2 مرتبہ اکٹھ ہوا جس میں انہوں نے اس گرفتاری کی مذمت کی، تاہم اس دوران ہی نذیر چوہان نے اس گروپ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور اس گروپ کے ساتھ وابستگی کو اپنی سیاسی غلطی قرار دیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق نذیر چوہان کے ترین گروپ سے لا تعلقی کے اعلان کے بعد اس گروپ کی پارٹی کے اندر حیثیت کمزور ہو گئی ہے۔ سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں فصلی بٹیروں کی ہمیشہ ہی اکثریت رہی ہے اور یہ افراد اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی فیصلے کرتے ہیں۔ نذیر چوہان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ترین گروپ کا مستقبل ویسا نہیں ہے جیسا انہوں نے سوچا، تو بس ایک بہانے کی تلاش میں تھے۔ موقع ملتے ہی انہوں نے اعلان برات کر دیا اور ان کی سیاست بس اتنی ہی ہے۔ تحریک انصاف کے ایک رہنما نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فیاض الحسن چوہان نے شہزاد اکبر اور نذیر چوہان کی صلح میں اہم کردار ادا کیا
और हमें इस बात की खुशी है कि वो वापस आ गए हैं। पार्टी ने भी खैर सगाली का मुजाहरा किया। सुलह की कोशिश इनकी दोबारा गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। FIA हिरासत में इन्होंने शहजाद अकबर से मुतादिद बार फ़ोन पर भी बात की। ताहम ये भी एक हकीकत है कि नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किए जाने के फ़ौरन बाद एंटी करप्शन पंजाब और FBR की खुसूसी टीमों ने इनके कारोबारी दफातर पर छापे मारे थे, जिसकी वजह से वो दबाव में आ गए और अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने पर इजहार आमादगी भी कर दिया। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि नज़ीर चौहान के यू टर्न से तरीन ग्रुप को शदीद ज़िक पहुंची है। इसकी एक वजह यह भी है कि जब यह ग्रुप वजूद में आया तो TV प्रोग्रामों में मौक़िफ़ लेने के लिए जब ग्रुप से रब्ता किया जाता तो आगे से नज़ीर चौहान का नाम दिया जाता कि वो इनकी नुमाइंदगी करेंगे। वो तो तरीन ग्रुप का माउथ पीस थे। तरीन ग्रुप की तीसरी मीटिंग में तमाम अरकान असम्बली से कुरान करीम पर वफादारी के हलफ लिए गए थे, तो इसकी तस्दीक भी मीडिया को नज़ीर चौहान ने ही की थी। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि चाहे मुकदमात का दबाव हो या मुस्तकबिल में कोई अहम ओहदा मिलने की यकीन दहानी, वजह कोई भी हो, कप्तान ने अपने पत्ते ठीक खेले हैं और इसका इन्हें फ़ायदा हुआ है। लेकिन इससे ये बात भी साबित हो गई कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के माबैन ताल्लुकात अब भी कशीदा हैं और कप्तान ने इनके खिलाफ शुगर स्कैंडल केस को सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए सर्द खाने में डाल रखा है। दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन के करीबी रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद खान ने कहा है कि नज़ीर चौहान अपनी मर्जी से ग्रुप में आए थे और कोई इन्हें ज़बरदस्ती नहीं लाया था। राजा रियाज के मुताबिक नज़ीर चौहान दूध पीते बच्चे नहीं कि इनको किसी ने गुमराह किया। उन्होंने कहा कि हमने इन्हें मना किया था कि मजहबी मामलात पर बयानबाजी से गुरेज करें, क्योंकि ये एक इंतहाई हसास मसला है। ताहम वो हीरो बनने के चक्कर में बाज नहीं आए, लेकिन जब डंडा घूमा तो फौरी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट करवाकर जहांगीर तरीन को चार्जशीट कर दिया। ताहम ये एक हकीकत है कि नज़ीर चौहान की जानिब से जहांगीर तरीन पर इल्ज़ामात लगाने और फिर उनका साथ छोड़ने से जहांगीर तरीन ग्रुप की कमजोरी का तासुर उभरा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।